الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ لینا جی، نصف شعبان گزر گیا اور ہم رمضان کی طرف اب ٹلٹ ہو گئے ہیں، آخری 2 ہفتے رہ گئے۔ تو اس سلسلے میں ہم رمضان کے روزے کے مسائل پر گفتگو کر لیتے ہیں۔ دین اسلام ایک فطری دین ہے۔ آدم علیہ السلام سے یہ شروع ہوا ہے، اس سے پہلے پوری کائنات کا مذہب بھی اسلامی تھا، پوری کائنات کا، جس پر سورج بھی مسلم، چاند بھی مسلم، گلیکسیز بھی مسلم، ہر چیز مسلم، شجر، حجر، پانی، آگ۔ افغیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی دین ڈھونڈ رہے ہیں، جبکہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب مسلم ہے۔ تو تم بھی مسلم ہوگے تو سموتھلی چلو گے۔ تم ان میں کیسے رہ سکتے ہو غیر مسلم ہو کر، یعنی سکون سے کیسے رہ سکتے ہو؟ فطری دین سے مراد یہ کہ جب ساری کائنات مسلم ہے تو یہ فطرت کا تقاضا ہے کہ ہم بھی مسلم ہوں، اور یہ فطرت کا تقاضا ہے کہ صرف ہمارا باہر مسلم نہ ہو، ہمارا اندر بھی مسلم ہو۔ اسی طرح اپنی عبادات کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب سے یہ والا اسلام شروع ہوا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ریوائزڈ ورژن ہے اسلام کا جو شروع ہوا ہے، بس یہاں سے اسلام شروع ہوا، اور پہلوں کے بارے میں عجیب و غریب قسم کی کہانیاں میں بتائی جاتی ہیں۔ اسلام آدم علیہ السلام کا دین تھا، اسلام نوح علیہ السلام کا دین تھا، اسلام ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا، صالح علیہ السلام کا، ہود علیہ السلام کا، لوط علیہ السلام کا، عیسیٰ علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا، سب کا دین اسلام تھا، اور سب یہ کہتے تھے وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ اور أَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ پر ایمان لانے میں بھی میں پہلا ہوں۔ تم سب میں، اپنی امت میں سب سے پہلے ایمان لانے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت میں ایمان لانے والے سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سب سے پہلے ماننے والے نبی ہوتے ہیں۔ پہلی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، جو جبرائیل امین نے اپنے ساتھ کھڑے کر کے پڑھائی۔ ہر نبی کے ساتھ یہی ہوا ہے۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی وہی ایڈریس دیا ہے جو ہمیں دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کوئی الگ پوسٹ باکس نہیں تھا، تو فرمایا کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میری یاد کے لیے نماز قائم کر لیا کرو۔ یہ ہم اپنی جماعت کے لیے جو آیت کوٹ کرتے ہیں وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، یہ کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ یا بنی اسرائیل اذکروا، یہ یہود کو کہا گیا کہ تمہیں یہ کہا گیا تھا کہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ حضرت مریم علیہ السلام کو کیا فرمایا گیا؟ وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ تو یہ ساری عبادات پہلے بھی تھی، نماز بھی پہلے تھی، روزہ بھی پہلے تھا، زکوٰۃ بھی پہلے تھی۔
سب پہلے سے چلا آ رہا تھا. اسی لیے اور دوسرے تیسرے نمبر پر جو ہے وہ نازل ہونے والی آیات صورتیں مزمل اور مدثر دونوں میں دیکھیں آپ نماز کا ذکر ہے. وہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پہلی ہے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پہلی سورت جو تھی وہ سورہ فاتحہ ہی تھی جو نازل ہوئی. لیکن اقرا بسم ربک الذی خلق بھی اگر سمجھی جائے تو اس میں بھی کیا ہے واسجد واقترب، سجدہ کر اور قریب ہو جائے. تو کیا فارمولہ بتایا اللہ پاک نے؟ اللہ کا تقرب نسب سے حاصل نہیں ہوتا، دولت سے حاصل نہیں ہوتا. واسجد واقترب، سجدہ کر اور قریب ہو جا، پھر سجدہ کر اور قریب ہو جا، پھر سجدہ کر اور قریب ہو جا. سجدے کرتا جا اور میرے قریب ہوتا چلا. سجدہ کیا ہے؟ جھکتا جا، اللہ کے ہر حکم پر جھکتا جا، صرف یہ نہیں جو اب نماز میں کرتے ہیں. یہ ایکسٹریم ہے، یہ پریکٹس ہے، یہ ریہرسل ہے، فل ڈریس. لیکن مسجد سے نکل کے بھی جہاں اللہ کا حکم آ جائے وہاں وسجد، سجدہ کر، جھک، بو ڈاؤن اور اس کو مان، اس کے سامنے سر تسلیم خم کر. باہر اکڑ، باہر فرعون، شادی بیاہ کے معاملات میں فرعون، خرید و فروخت کے معاملات میں اپنی مرضی کا قارون. مسجد میں آ کے تم اللہ کا دھوکہ دیتے ہو. یخادعون اللہ وہو خادعہم. تو یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا تیسرے نمبر پر، دوسرے نمبر پر سورت ہے. اے نبی ساری رات کھڑا رہا. قم اللیل الا قلیلا، بس تھوڑی سی ریسٹ بھی کر لیا کر. قم اللیل استثناء کیا ہے؟ الا قلیلا. اور زد علیہ، یا تھوڑا سا زیادہ کر لیں. ورتل القرآن ترتیلا. سورہ المدثر یسألون عن المجرمین ما سلککم فی سقر. مجرمین سے پوچھیں گے کہ تمہیں سقر میں کس چیز نے پہنچایا، جہنم میں کس چیز نے پہنچایا. تو وہ کیا کہیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین. ابتدائی صورت، پہلی 3 صورتوں میں ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. اس کا مطلب ہے مکے والوں کو پتا تھا کہ نماز کیا چیز ہے اور ان میں کچھ لوگ نہیں پڑھا کرتے تھے. تو یہ عبادات شروع سے ہیں. ایک بڑا پیارا جملہ کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے پہلے نبی نہیں ہیں، اسلام کے آخری نبی. اور قرآن اللہ کی پہلی کتاب نہیں ہے. قرآن کریم اللہ پاک کی آخری کتاب اور انسانیت سے آخری خطاب ہے. اس کے بعد بند، اب جو کچھ ہے وہ اس کے اندر، اب کسی پر وہی نہیں آتی. خیال آتا ہے، اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے، درست بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. استنباط ہیں، وہی نہیں ہے. جبرائیل کی آخری وزٹ وہی والی ہو گئی ہے. حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر جو نوحہ کہا، آپ نے جو اشعار پڑھے، جو دعائی دی، اس میں آپ نے جبرائیل امین سے بھی تعزیت کی ہے کہ جبرائیل دنیا میں تیرا کام ختم ہو گیا، تیری وزٹ ختم ہوگی، جو ہونا تو ہو گیا، اب تو کوئی وہی لے کے نہیں آئے گا. تو اس لحاظ سے تمام مذاہب میں جو تھی، اس لیے یہاں اس آیت میں بھی اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. جس طرح لکھے گئے تھے، فرض کیے گئے تھے تم سے پہلوں پر بھی، پہلی امتوں پر. یہ کوئی نئی چیز نہیں، مکے والے بھی اس سے واقف تھے، ہر مذہب اس سے واقف ہے. بھارت رکھا جاتا ہے ہندوؤں میں، فاسٹنگ سے عیسائی بھی جو ہے وہ
واقف ہیں، تمام مذاہب میں۔ خیر، پہلی تو یہ بات ہو گئی کہ یہ سب مذاہب کا مشترکہ سرمایہ بھی ہے اور سب کی مشترکہ دوا بھی ہے، ایک ہی طبیب نے دی ہے۔ بڑے پیارے الفاظ ہیں شاہد کے، کتب علیکم، ڈاکٹر لکھتا ہے نا کہ میں نے یہ بھی لکھ دیا جی، میں نے یہ بھی لکھ دیا ہے، وہ بھی میں نے وٹامنز بھی لکھ دیے ہیں، وہ بھی چیز لکھ دی ہے۔ پیچھے شروع ہوا نا، کہاں سے شروع ہوا؟ کتب علیکم القصاص یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، روزوں سے پہلے، روزے فرض کرنے سے پہلے قصاص فرض کیا۔ جیو گے تو روزے رکھو گے نا، قصاص نہ ہوا تو انسانیت ختم ہو جائے گی۔ وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاتٌ یا اُولی الْأَلْبَاب، اہل دانش اور عقل مندوں اور سرپنچوں، قصاص میں تمہاری زندگی ہے، یہ تمہارے بھلے کے لیے۔ تو کوتبہ پرسکرائبڈ، فاسٹنگ از پرسکرائبڈ فار یو، اللہ نے لکھی ہے۔ یہ نسخہ پچھلی قوموں کو بھی دیا گیا۔ خیر، روزے کے بارے میں جو ہے وہ سیر و رفتاری کے چونکہ مسائل پہ میری گفتگو چینل پہ ہو چکی ہے، لیکن میرے چینل پہ چونکہ نہیں ہوئی تو پھر مجھے اپنی جو ہے وہ ویڈیو کرنی پڑ رہی ہے۔ سب سے پہلے فرضیت ہو گئی، قرآن حکیم میں ثابت ہے۔ پھر رمضان میں فرضیت، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جو پہلے تھا، لیکن اس میں رمضان نہیں ہوتے، اس میں روزے نہیں ہوتے۔ رمضان پہلے تھا، جیسے انسان پہلے تھا، مکے والے بھی تھے، ایمان نہیں تھا، اسی طرح رمضان بھی تھا، روزے نہیں تھے۔ لہذا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، سوال پیدا ہو سکتا تھا اگر رمضان ہی کیوں چنا گیا؟ اللہ پاک نے فرمایا اس لیے کہ اس میں قرآن نازل ہوا تھا، اور رمضان اور قرآن کا آپس میں تعلق ہے۔ قرآن پر چلنے کی پریکٹس کروائی جاتی ہے رمضان کے اندر، آپ کو حلال سے بھی روک کر حرام سے بچنے کا میکسیمم پریشر دے کر تربیت کی جا رہی ہے۔ یعنی روزے کی حالت میں آب زمزم نہ پینے والا، آخر وہ کہاں سے وہ نفسیات لے کر آتا ہے کہ رمضان کے بعد پھر شراب پی لیتا ہے؟ کیسے ممکن اگر ایمان اندر ہو؟ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری اصطلاح فرمائی، لا یزنی زان حین یزنی وہو مؤمن، کوئی زانی جب وہ زنا کرتا تو کبھی زنا نہیں کر سکتا اس حال میں کہ وہ مومن ہو۔ ایمان نکلتا ہے تو بدکاری۔ ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن، کوئی چور حالت ایمان میں چوری کبھی نہیں کرتا، پہلے ایمان کو کھوتا ہے پھر چوری کرتا۔ ولا یشرب الشارب حین یشرب وہو مؤمن، کوئی پینے والا حالت ایمان میں نہیں پیتا، ایمان نکلتا ہے تو گھونٹ اندر جاتا ہے۔ کتنی پیاری بات ہے۔ تو یہ تربیت کا مہینہ اللہ پاک کی اطاعت کے لیے۔ دوسری بات تو ہوتی ہے اس کی ٹائمنگ کی، یعنی سحری اور افطاری کے اوقات۔ تو سحری کا وقت تو اب گھڑیاں آ گئی ہیں، اس میں 2-4 منٹ آگے پیچھے ہو جائے تو اس کو اتنا زیادہ سختی سے نہیں پکڑنا چاہیے، اس لیے کہ جب اصلی وہ جو اسلام کا دور تھا ابتدائی، اس میں گھڑیاں کوئی نہیں تھی، یعنی اللہ پاک نے 4 کتابیں اور 5ویں گھڑی نازل نہیں فرمائی، سائے کے ساتھ تھا۔ سایہ یہاں پہنچے تو یہ، اور دگنا ہو جائے تو یہ، اور پھر 3 گنا ہو جائے تو یہ نماز، اور سورج ڈوب جائے تو یہ نماز، اندھیرا گہرا ہو جائے تو یہ نماز۔ تو یہ سورج کے ساتھ اور آپ کی اپنی پرسپشن کے ساتھ۔ تو اس حال میں اگر کوئی آدمی اذانیں ہوتے ہوئے بھی اس کی آنکھ کھلی ہے اور اس نے رات کو اگر کچھ نہیں کھایا تھا، کچھ نہیں سے مراد یہ ہے کہ پیٹ بھر کے نہیں کھایا تھا، کسر تھی،
اور اب سمجھتا کہ پورا دن میں اس کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتا، تو وہ دودھ پینا چاہتا ہے، چائے پینا چاہتا ہے، پانی پینا چاہتا ہے تو پی سکتا ہے، اس میں اتنی سختی نہیں۔ دوسری بات یہ کہ روزہ جو ہے، ابھی مجھے بات اس لیے میں یہ پہلے کر رہا ہوں کہ مجھے یاد نہیں رہتا کہ دیکھیں کیا کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ وہ جو مسئلہ لکھا ہوا نا کہ منہ بھر کے، وہ بس منہ بھر کے تک ہمارا دماغ میں تو اس کو پتا ہے منہ بھر کے ہو گئی تو روزہ گیا، اور نہیں، وہ کہتے ہیں منہ بھر کے کو واپس نکل لیا تو روزہ گیا۔ وہ یہ مسئلہ ہے، کیا آئی بندہ سمجھا اگر نکل گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کو واپس نکل لیا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ باہر کر دیتا تو روزہ نہیں ٹوٹتا، اندر جانے سے ٹوٹتا ہے، باہر نکلنے سے نہیں ٹوٹتا۔ خون باہر نکلے تو بھی نہیں ٹوٹتا۔ تو کیسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ جو تیل پراٹھوں کا آتا ہے سحری کے 9 بجے تک آتا جاتا رہتا ہے حلق تک، حلق کے کوے تک، یا اس سے بھی نہیں ٹوٹتا۔ اچھا، انہیلر سے بھی نہیں ٹوٹتا۔ روزہ صرف 3 چیزوں سے ٹوٹتا ہے، یہ نوٹ کر لیں: کھانے سے، پینے سے، سیکس سے۔ یہ 3 چیزیں بس۔ انہیلر جو ہے وہ نہ کھانے میں آتا ہے نہ پینے میں آتا ہے۔ انجیکشن، وہ پین کلر ہو، وہ ویکسین کا ہو، اسے نہیں ٹوٹتا روزہ۔ اسی طرح وہ جو ناک کھولنے والا اسپرے ہے اس سے نہیں ٹوٹتا۔ آنکھ میں دوائی ڈالنے سے نہیں ٹوٹتا، یہ پینے میں نہیں آتا، وہ قطرے پینے میں نہیں آتے۔ کان میں قطرے ڈالنے سے نہیں ٹوٹتا روزہ، وہ نہ کھانے میں آتا نہ پینے میں آتا ہے۔ تو یہ میں نے پہلے بتا دیا آپ کو، ترتیب کے لحاظ سے بعد میں بتانا چاہیے تھا۔ تو سحری کا وقت تو یہ ہو گیا، سحری کا مسئلہ یہ ہو گیا۔ افطاری کا مسئلہ یہ ہے کہ رات شروع ہوتی ہے غروب شمس سے۔ جب آپ کے سامنے سے سورج غروب ہو گیا تو آپ پر روزہ جو ہے وہ افطار کرنا وہ واجب ہو گیا، اس لیے کہ یہ طے اللہ پاک نے پہلے کر دیا، ثم اتموا الصیام الی اللیل، روزہ رات کو جب آپ پہنچتے تو پورا ہو جاتا ہے۔ اب رات مغرب کے بعد شروع ہو جاتی ہے اور فجر کی اذان تک رات ہی رہتی ہے۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر روزہ پورا کرو رات تک۔ رات سے مراد غروب شمس سے۔ غروب شمس کو اللہ نے لیل قرار دیا ہے، یہاں سے لیل شروع ہوتی ہے۔ اذان کے فجر کی جو اذان ہے اس سے 5 منٹ پہلے تک وہ رات ہی ہوتی ہے۔ آپ عشاء کے بعد بھی جو نوافل پڑھتے ہیں وہ آپ کی تہجد ہی ہوتی ہے، وہ قیام اللیل ہی ہے۔ فتہجد بہ نافلۃ لک کا مطلب یہ فتہجد بہ، اس قرآن کے ساتھ جہد کرنا ہے نفلی نماز میں، یہ حضور کو حکم دیا گیا ہے۔ قرآن لے کے 6 پارے پڑھنا، سورہ بقرہ، پھر سورہ النساء، پھر سورہ آل عمران۔ ترتیب بدلی ہوگی نا، اس سے ثابت ہوا کہ آپ سورت آگے پیچھے پڑھ لیں تو کچھ نہیں ہوتا۔ مثلا آپ نے قل اعوذ برب الفلق پڑھ لیا اور پھر آپ کو خیال آیا کہ بھائی قل هو اللہ سورہ اخلاص پڑھ لیتے ہیں، یا آپ کو خیال نہیں آیا، چونکہ زیادہ تر لوگ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں تو وہ سورہ اخلاص پڑھی گئی تو اس سے ترتیب سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح پڑھی، یہ ام المومنین سے اس طرح سے انہوں نے حضور کے پیچھے تہجد پڑھی تو انہوں نے بتایا کہ حضور نے پہلے بقرہ پڑھی، میں نے کہا اب رکوع کریں گے، پھر حضور نے نساء شروع کر دی، ختم کی تو میں نے کہا پڑھیں گے، پھر حضور نے آل عمران شروع کر دی، اور ظاہر پھر تھک گئی وہ
تو اب یہ ایک نئی بحث شروع ہو جائے گی، اور اب میرا جو ہے وہ ایک مسئلہ ہے کہ میں دوبارہ پکڑ نہیں سکتا بات کو کہ بات چھوڑی کہاں تھی پہلے۔ اب فرق پڑ گیا، ایج فیکٹر ہے اس میں۔ تو شام جب غروب ہو جاتی ہے تو آپ پر روزہ کھولنا جائز ہو جاتا ہے مغرب کے بعد۔ اب اگر وہ ہمارے شیعہ بھائی 10 منٹ لیٹ کھولتے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، انہوں نے بھی رات تک پہنچایا، ان کے نزدیک تھوڑا سا گہرا ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے احتیاط کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو لیٹ کر لیا 10 منٹ، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور 10 منٹ تو ہم کھاتے ہی رہتے ہیں یار۔ رمضان میں 15-20 منٹ ہم بعد میں جماعت کھڑی کرتے ہیں، یعنی 15 منٹ تو ہم آفیشیلی دیتے تھے وہاں، باقاعدہ حکومت کی طرف سے، اوقاف کی طرف سے یہ احکامات تھے کہ یہ دینے، چونکہ لوگوں نے کھانا ہے، مولوی تو ادھر ہی بیٹھا ہوتا ہے، اس نے تو وضو کیا وہ مسلح پہ کھڑا ہو جائے، لوگوں نے کھانے پینے کے بعد وضو کرنا ہے، وضو پہلے بھی کر لیا تو چل کے آنے میں 5 منٹ ان کو لگتے، تو 10 منٹ کھانے کے، 5 منٹ ان کے مسجد تک آنے کے دے کے 15 منٹ وہ ہوتے ہیں، تو جماعت تو ہم بھی پھر 15 منٹ بعد ہی کھڑی کرتے ہیں، 20 منٹ بعد کھڑی کرتے ہیں۔ جب بندہ نہیں ہوتا تھا میں بس سیڑھیوں پہ کھڑا ہو کے دیکھا کرتا تھا، چونکہ میری مسجد محلے کی مسجد نہیں تھی، محلہ دور تھا اور ادھر دکانیں بھی دور تھیں سڑک کے پار، تو اسکول میں مسجد تھی، تو میں پھر دیکھتا تھا کہ بس سواریاں آئی ہیں کہ نہیں آئی ہیں۔ خیر، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی لیٹ کھولتا ہے یا کسی کو کھولتے کھولتے لیٹ ہو جاتا ہے، ہم لوگوں کو بھی اگر کسی کا کوئی مسئلہ ہے، بچے کو کوئی دوا دے رہے ہیں یا کوئی کہیں کام کر رہا ہے یا کوئی پانی بھر رہا ہے اور لیٹ ہو تو اس کو آوازیں دینی، تیرا روزہ مکروہ ہو رہا ہے، کوئی نہیں مکروہ ہوتا روزہ۔ یہ مکروہ کی اصطلاح جو ہے نا، یہ بعد میں فقہا کی ایجاد ہے، رسول اللہ کے زمانے میں کوئی مکروہ نہیں ہوتا تھا، یا حلال تھا یا حرام تھا، جائز تھا ناجائز تھا، روزہ کو نہیں مکروہ ہوتا لیٹ ہونے سے۔ آپ بزی تھے یا آپ گھر پہنچتے تک آپ اترے بس سے اور گھر پہنچنے تک آپ کے 10 منٹ لگ گئے تو آپ گھر آ کے روزہ کھول سکتے، کوئی مسئلہ نہیں، اس سے مکروہ نہیں ہوتا۔ اتنی زیادہ ٹینشن نہ رمضان میں لیا کر، رمضان میں اتنے مسئلے لوگ پوچھتے ہیں کہ صرف رمضان کے مسلمان ہیں، ڈر لگا رہتا ہے کہ یہ جو آج کھایا پیا نہیں اور مشقت کاٹی ہے کہیں کسی ذرا سی غلطی سے ضائع نہ ہو جائے۔ یار باقی 11 مہینے آپ کو کوئی خیال نہیں کبھی آتا کہ ایک لقمہ حرام کا 1 روپیہ وہ زمین پر چلایا گیا، ایک سیاڑ آپ کی پوری وہ 10 کنال زمین کی جو آپ کی انکم ہے اس کو حرام کر دیتا ہے، نہیں نا خیال؟ باقی 11 مہینے میں اگر ہم اسی طرح مسلمان رہے نا، پوچھ کے چلیں جس طرح رمضان میں چلتے ہیں، تو بیڑا پار ہے ہمارا۔ ہمیں تو یہ سلی مسٹیکس مار جاتی ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ جن کو ہم کوئی چیز ہی نہیں سمجھتے، تو اس میں پھر آپ اپنی اس کے مطابق کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد ہے کہ میں نے عرض کیا کہ اگر کیا ہو گئی ہے، کوئی نہیں، آپ نے خون کہیں دیا ہے یا دینا پڑ گیا ٹیسٹ کے لیے ڈاکٹر کے پاس، اس سے روزے کو کچھ نہیں ہوتا، آپ بلڈ دیں اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ اور اگر کسی کی آپ اپنے بارے میں شوگر جی لو ہو گئی ہے اور سمجھتا ہے کہ بھئی کپ کپی تاری ہو گئی ہے، تو وہ روزہ جو ہے وہ افطار کر سکتا ہے جس وقت بھی وہ چاہے، اس وقت بیماری کی وجہ سے، اور بعد میں اس کا ایک روزہ قضا رکھ لے۔ تو یہ جو ہے وہ ہمارے فی الحال کے مسائل ہیں، باقی فطرانے وغیرہ کے ہیں وہ انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں پھر دیکھتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔